ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ محبت کے جھیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا کھاؤ ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے، آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا پھر انسان۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں، لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ سسرال والے بیٹی کو عزت نہ دیں تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی سکھا کر بھیجیں۔ نمبر 1، ایک شوہر کے لیے روٹین بنائیں کہ وہ گھر جب بھی آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے، پھر آپ کے پاس آئے۔ نمبر 2، کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں، پھر وہ جو کہیں وہ آپ پہن لیں۔ اس طرح ساس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا پھر کوئی کھانے پینے والی چیز۔ کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی مت کیجیے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور یہی غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کی تعریف کرتی ہیں۔ گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ کیا آج بناؤں۔ اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی اگر فرمائش کرتی ہیں تو آپ وہ پکائیں۔ کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیا کریں، ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔ ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ مختصر یہ کہ آپ جتنا وقت اپنی ساس کو دیں گی، آپ کا پیار آپ کی ساس کے دل میں بڑھتا جائے گا۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ رشتوں میں 2 الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ حقیقت میں یہی 2 الفاظ ہیں
جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہے اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہے اسے بھول جاؤ۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ مرد کو بدصورت عورت سے محبت تو ہو سکتی ہے لیکن بد زبان عورت سے بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے عورت ذات کی وفا بھی بدنام ہے اور مرد کی محبت بھی۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے لگاتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کی گندگی کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مرد عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ عورت یہ بھول جاتی ہے کہ مرد معاشرے کو اندر سے جانتا ہے، جبکہ عورت صرف سن کر یقین کرتی ہے۔ سونے کے انداز میں چھپا ہے عورت کا راز۔ جو عورت اکیلے میں سونا پسند کرتی ہے، ایسی عورت اپنے ہی خوابوں میں گم رہتی ہے اور وہ کسی سے زیادہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جو عورت سیدھی لیٹ کر سوتی ہے، ایسی عورت دھیمے مزاج والی ہوتی ہے اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جس کام کو ٹھان لے اسے پورا کر کے چھوڑتی ہیں۔ جو عورت گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ لگا کر سوتی ہیں، ایسی عورت بہت شرمیلی اور حساس والی ہوتی ہیں۔ ایسی عورت کسی مرد کو بھی دھوکہ نہیں دیتی اور خاندان کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتی ہیں۔ لیکن اس طرح سونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ باتیں ریسرچ کی گئی ہیں، اس لیے ان میں سچائی کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ عورت کتنی بھی حسین کیوں نہ ہو، لیکن دو قسم کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ایک قدرتی اندھے مرد کو، دوسرا وہ جو کسی عورت کے عشق میں اندھا ہو جائے۔ شادی شدہ عورتیں خبردار ہو جائیں، شوہر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ وہ ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ کی غلطی دوسرا مرد نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر صرف پیار کرنے والا ایک کھلونا نہیں، ذمہ داریوں سے الجھا ہوا انسان بھی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، لیکن آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ ٹھیک اسی طرح انسان دوسرے کی برائی تو دیکھتا ہے، لیکن اپنے اندر بیٹھی برائی اسے بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ جب ایک عورت کو اس کا شوہر اگنور کرنے لگتا ہے تو اس رشتے میں عورت بندے رہنا پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔